ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن قرار دے دیا تھا۔ عدل و انصاف فقط موقوف حشر نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ توبہ انسان کا ہتھیار ہے، جب سارے راستے بند ہو جائیں تو ایک راستہ بچتا ہے اور وہ ہے توبہ کا۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جس وقت بھی اللہ کو پکارو تو لگتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ خوشی کی تلاش ہی دراصل خوشی ہے، اور یہ تلاش سانس کے آخری تار تک جاری رہتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں محبت کی کونپلیں بغیر کسی صلے یا تمنا کے پھوٹیں، وہ بے حس نہیں بے غرض ہوتے ہیں۔ جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ لالچ کی منڈی میں سب سے سستا اور کم قیمت انسان کا ضمیر ہوتا ہے۔ اگر مرد سیرت کو ترجیح دیتے تو عورت صورت کی بجائے سیرت کو سنوارتی۔ ایک شخص کا معمول تھا جب مسجد تشریف لاتے تو 60 ڈھیلوں کو جو باہر مسجد کے طاق میں رکھے تھے اپنے کلمہ شہادت کا گواہ کر لیا کرتے۔ اسی طرح جب واپس ہوتے تو گواہ بنا لیتے۔ بعد انتقال ملائکہ ان کو جہنم کی طرف لیے چلے۔ ان 7 ڈھیلوں نے 7 پہاڑ بن کر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے اور کہا ہم اس کے کلمہ شہادت کے گواہ ہیں۔ انہوں نے نجات پائی۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ تم اللہ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہوتی ہے۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ سخت سردی میں نرم گرم بستر چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ کرنا بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو تمہیں ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ 2 چیزیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، جس سے محبت ہو اس کے بغیر رہنا اور جس سے نفرت ہو اس کے ساتھ رہنا۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ شکوہ نہیں صبر کرنا سیکھ جاؤ، کیونکہ شکوے سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور صبر سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ اپنا مقصد رب کو راضی کرنا رکھو، لوگوں کے معیار تو بدلتے رہتے ہیں۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ چومنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔
پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ رزق صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا بلکہ نیک اور محبت کرنے والی بیوی، ہنستے مسکراتے بچے اور خوشگوار فیملی بھی رزق ہے۔ تکلیف، خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ قرآن پاک صرف چومنے، بند کر کے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن پاک کھولنے، پڑھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتارا گیا ہے۔